اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹی مصیبت نے بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو تو اسے اپنے حق میں بہتر جان اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ اگرچہ بظاہر مصیبت ہی نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یہ سن کر آپ علیہ رحمت کا بیٹا کہنے لگا، جو کچھ آپ علیہ رحمت نے فرمایا میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ لیا، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں۔ میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا۔ جب حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ رحمت نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ عز و جل نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ ہمارے زمانے میں بھی اللہ عز و جل نے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ آؤ ہم اس نبی علیہ السلام کی صحبت و برکت سے فیضیاب ہونے چلتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو تقویت حاصل ہوگی۔ آپ علیہ رحمہ کا بیٹا اللہ عز و جل کے نبی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن رات انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا، وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ اللہ عز و جل نے ان کو جتنی ہمت دی اتنا انہوں نے جنگل میں سفر کیا۔ پھر دوپہر ہو گئی، گرمی اپنے زور پر تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھی۔ درسنا ان کا پانی اور کھانا وغیرہ بھی ختم ہو گیا۔ خچر بھی تھک چکے تھے، پیاس کی شدت سے وہ بھی ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان علیہ رحمت اور آپ کا بیٹا خچروں سے نیچے اتر آئے اور پیدل ہی چلنے لگے۔ چلتے چلتے حضرت سیدنا لقمان علیہ رحمت کو بہت دور ایک سایہ اور ایک دھواں سا نظر آیا۔ آپ علیہ رحمت نے گمان کیا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے اور یہ کسی درخت وغیرہ کا یہ سایہ ہے۔ چنانچہ آپ علیہ رحمت اسی طرف چلنے لگے۔ راستے میں آپ علیہ رحمت کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھس گئی کہ وہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر ظاہری قدم تک نکل آئی۔ آپ علیہ رحمت کا بیٹا درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ علیہ رحمت نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر وہ ہڈی نکل گئی۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ علیہ رحمت شفقت قادرانہ کی وجہ سے رونے لگے۔ آپ علیہ رحمت نے اپنے امامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور اسے زخم پر باندھ دیا۔ حضرت لقمان علیہ رحمت کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب ان کے بیٹے کے چہرے پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے والد رو رہے ہیں تو کہنے لگا، اے ابا جان، آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بلائیے، لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے کیوں لگے ہیں؟ اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے؟ حالانکہ ہمارے کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی ہیں اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے ہیں۔ اگر آپ مجھے یہاں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو میں آپ کو میری اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج و غم لاحق رہے گا، اور اگر آپ یہی میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے؟ بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت سیدنا لقمان علیہ رحمت نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں اور باپ کا اپنی اولاد کے دکھ میں درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ آپ نے رحمت کا بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا لقمان علیہ رحمت سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ تو دھواں تھا اور نہ ہی سایہ وغیرہ۔ آپ علیہ رحمت دل میں کہنے لگے، میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور یہ سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہیں، وہاں سب غائب ہو گیا۔
हो सकता है कि हमारे परवरदिगार ने हमारी मदद के लिए किसी को भेजा हो। अभी आप अलैहिर्रहमा ये सोच ही रहे थे कि आप अलैहिर्रहमा को दूर से एक शख्स नजर आया जो सफेद लिबास जेब तन किए हुए, सफेद इमामा सर पर सजाए हुए, चितकबर घोड़े पर सवार आप अलैहिर्रहमा की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ा चला आ रहा है। आप अलैहिर्रहमा इस सवार को अपनी तरफ आता देखते रहे, यहाँ तक कि वो आपके बिल्कुल करीब हो गया। फिर वो सवार अचानक नजरों से ओझल हो गया। फिर एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम ही लुकमान हो? आप अलैहिर्रहमा ने फरमाया, जी हाँ मैं ही लुकमान हूँ। फिर आवाज आई, क्या तुम हकीम हो? आप अलैहिर्रहमा ने फरमाया, मुझे ही लुकमान हकीम कहा जाता है। फिर आवाज आई, तुम्हारे इस नासमझ बेटे ने तुमसे क्या कहा है? हजरत सैयदना लुकमान अलैहिर्रहमा ने फरमाया, ऐ अल्लाह जल के बंदे तू कौन है? हमें सिर्फ तेरी आवाज सुनाई दे रही है और तू खुद नजर नहीं आ रहा। फिर आवाज आई, मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मुझे सिर्फ अंबिया कराम अलैहिर्रहमत और मुकर्रब फरिश्ते ही अलैहिस्सलाम और मुकर्रब फरिश्ते ही देख सकते हैं, इस वजह से मैं तुझे नजर नहीं आ रहा। सुनो, मेरे रब अज़्ज़वजल ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं फलां शहर और इसके आसपास के लोगों को जमीन में धंसा दूं। मुझे खबर दी गई कि तुम दोनों भी इस शहर की तरफ आ रहे हो, तो मैंने अपने पाक परवरदिगार अज़्ज़वजल से दुआ की वो तुम्हें इस शहर में जाने से रोके, लिहाजा इसने तुम्हें इस आज़माइश में डाल दिया और तेरे बेटे के पांव में हड्डी चुभ गई। इस तरह तुम इस छोटी मुसीबत की वजह से एक बहुत बड़ी मुसीबत यानी जमीन में धंसने से बच गए हो। फिर हजरत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ इस जख्मी लड़के के पांव पर फेरा तो इसका जख्म फौरन ठीक हो गया। फिर आप अलैहिर्रहमा ने अपना हाथ इस बर्तन पर फेरा जिसमें पानी बिल्कुल खत्म हो चुका था, तो हाथ फेरते ही वो बर्तन पानी से भर गया और जब खाने वाले बर्तन पर फेरा तो वो भी खाने से भर गया। हज़रत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना लुकमान अलैहिर्रहमत और आपके बेटे और आपकी सवारी को सामान समेत उठाया और कुछ ही देर में अपने रहमत अपने बेटे और सारे सामान समेत अपने घर में मौजूद थे। हालांकि अपने रहमत का घर इस जंगल से काफी दिन की मुसाफत पर था। अल्लाह वजल की उन पर रहमत हो और उनके सदके में हमारी मगफिरत हो। आमीन बिजाह नबील अमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल करीम। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह ताला आपको जज़ा अता करे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।